بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ گورگن بابا قبرستان کے مشاہدات بتاتے ہوئے نیکوکار لوگوں کی قبروں کا احوال بتا رہے تھے۔ وہیں پر بابا جی نے گنہگاروں کی قبروں کا احوال بتایا۔ بابا جی افسردہ لہجے میں بولے، ایسے آدمی کی قبر تیار کرتے ہوئے بہت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ قبر کی مٹی سخت ہوتی ہے تو کہیں پتھر قبر کی تیاری میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج کل قبروں کی کھدائی کے دوران سانپ بچھو کا نکل آنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے عجیب سی وحشت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، چونکہ قبر کی کھدائی ننگے پاؤں کی جاتی ہے۔ کئی قبروں کی کھدائی کرتے ہوئے میرے پیر جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں قبر کی تیاری کے دوران قبر سے دھواں بھی نکلتے دیکھا اور آگ کے شعلے بھی۔ کئی قبروں میں تدفین کے بعد قبروں پر رات کو آگ جلتی بھی دیکھی ہے اور کچھ قبروں سے چیخو پکار بھی سن چکا ہوں۔ ناظرین، قبر کے عذاب کے متعلق پیارے آقا کا فرمان یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کا عذاب بھی عالم برزخ کا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی عمر سے پناہ مانگی، اتنی زیادہ عمر سے پناہ مانگی جب جسم کے حصے کام کرنا چھوڑ دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی اور امت کے لیے بھی تعلیم فرمایا کہ تم بھی اپنی قبر سے پناہ مانگا کرو اور قبر کی تیاری کرنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، اپنی موت کو یاد رکھنا۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی اور قبر تیار ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے زمین کریدنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، یہ بڑا سخت دن ہوگا، اس کی تیاری کر لو۔ معزز سامعین، یہ میری اور آپ کی فانی زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ قبر ہمارا وہ مستقل گھر ہے جس میں ہمارا سور پھونکے جانے تک رہنا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ کبھی کبھی اپنے دلوں کو موہ لینے والے عارضی گھروں کو چھوڑ کر قبرستان میں، جہاں میں آپ اپنی مستقل رہائش اختیار کرنے والے ہیں، جا کر ان کے مکینوں کی رہائش گاہوں کو بھی دیکھ آیا کریں، تاکہ اپنی رہائش گاہ کے بلاک کا بھی اندازہ ہو جائے اور اس میں اپنی رہائش گاہ کے لیے خیالوں اور تصور میں تانے بانے بنتے رہا کریں۔ ناظرین، قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے۔ یہاں ہر فرد کو اپنے پلاٹ میں روشنی، کشادگی، خوشگوار ہواؤں اور باغات وغیرہ کا انتظام پہلے سے خود کر کے آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ جب میں اور آپ اپنے مستقل گھروں کو جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے مکمل ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پیروی کرنا ہوگی اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اور قیامت کے دن یہ سورت اپنے پڑھنے والے کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی حدیث تحفہ میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھا کرو، اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھاؤ، یہ نجات دینے والی، قیامت میں مجادلہ کرنے والی ہے۔
یعنی اپنے رب سے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی اور اللہ رب العزت سے مطالبہ کرے گی کہ اسے عذاب جہنم سے بچائے، اس کی وجہ سے اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے نجات پائے گا۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھتے، سفر میں اور حضر میں کبھی بھی اس کو ترک نہ فرماتے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت ایک مرتبہ سورۃ الملک پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عالم سکرات میں ذرا بھر تکلیف نہ ہوگی، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ اس لیے اگر اس سورت کو 11 روز تک بعد نماز ظہر پڑھ کر اللہ کے حضور میں کسی مرحوم شدہ آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مرحوم کو اللہ تعالی راحت نصیب فرمائے گا اور اس سے بھی عذاب قبر ٹل جائے گا۔ معزز ناظرین، اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس آنے والی منزل کو آسان بنائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔